ابن رشد مسلم فلسفی، طبیب اور ماہر فلکیات تھے۔ 12ویں صدی میں ابن رشد مشہور ترین شخصیت ہیں۔ ابن رشد قرطبہ میں پیدا ہوئے۔ ابن طفیل اور ابن ازہر جیسے مشہور عالموں سے دینیات، فلسفہ، قانون، علم الحساب اور علم فلکیات کی تعلیم حاصل کی۔ خلیفہ یعقوب یوسف کے عہد میں اشبیلیہ اور قرطبہ کے قاضی رہے۔ ہسپانوی خلیفہ المنصور نے کفر کا فتویٰ عائد کر کے ان کی تمام کتب جلا دیں اور انہیں نظر بند کر دیا۔ چند ماہ کی نظر بندی کے بعد مراکش چلے گئے اور وہیں وفات پائی۔ ارسطو کے فلسفے پر کتابیں لکھیں جن کے لاطینی اور عربی کے علاوہ یورپ کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ ابن رشد کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ انسان کا ذہن محض ایک طرح کی صلاحیت ہے جو خارجی کائنات سے ذہانت حاصل کر کے اسے عملی شکل دیتا ہے۔ انسان از خود یا پیدائشی طور پر ذہین نہیں ہوتا۔ تمام انسانوں میں ذہانت مشترک ہے، نیز مذہب اور فلسفیانہ حقیقت میں تضاد ممکن ہے۔ یوں تو ابن رشد نے قانون، منطق، قواعد، عربی زبان، علم فلکیات اور طب پر متعدد کتب لکھی ہیں، مگر ان کی وہ تصانیف جو زیادہ مقبول ہوئی ہیں جو ارسطو کی الطبیعیات کی وضاحت اور تشریح کے سلسلے میں ہیں۔ ابن رشد نحو اور لغت پر بھی دسترس رکھتے تھے، ساتھ ہی متنبی اور حبیب کے شعر کے حافظ بھی تھے۔ وہ انتہائی باادب، زبان کے میٹھے، راسخ العقیدہ اور حجت کے قوی شخص تھے۔ وہ جس مجلس میں بھی شرکت کرتے تھے ان کے ماتھے پر وضو کے پانی کے آثار ہوتے تھے۔ ان سے پہلے ان کے والد اور دادا قرطبہ کے قاضی رہ چکے تھے۔ انہیں قرطبہ سے بہت محبت تھی۔ ابن رشد نے عرب عقلیت پر بہت گہرے اثرات چھوڑے ہیں اور یہ یقیناً ان کی محنت کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی تلاش اور صفحات سیاہ کرنے میں گزاری۔ ان کے ہم عصر گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سوائے 2 راتوں کے کبھی بھی پڑھنا نہیں چھوڑا۔ پہلی رات وہ تھی جب ان کے والد کا انتقال ہوا اور دوسری رات جب ان کی شادی ہوئی۔ انہیں شہرت کی کبھی طلب نہیں رہی۔ وہ علم و معرفت کے ذریعے کمال انسانی پر یقین رکھتے تھے۔ اپنے زمانے کے مشہور طبیب ابی مروان بن زہر سے ان کی کافی دوستی تھی۔ حالانکہ طب کے شعبے میں وہ بہت ابھرے، مگر ان کی شہرت کی اصل وجہ ان کا فلسفہ اور وہ حقیقی کردار تھا جس نے نہ صرف عرب عقلیت پر گہرے اثر مرتب کیے بلکہ لاطینی فکر کو بھی خوب اثر انداز کیا۔ ابن رشد نے اشبیلیہ میں قاضی کا منصب سنبھالا اور خلیفہ ابی یعقوب یوسف کے کہنے پر ارسطو کے آثار کی تفسیر لکھنی شروع کی۔ وہ خلیفہ کی خدمت میں مشہور فلسفی ابی طفیل کے ذریعے سے آئے تھے۔ پھر وہ قرطبہ چلے گئے اور قاضی القسنہ کا منصب سنبھالا۔ اس سے 10 سال بعد مراکش میں خلیفہ کے خاص طبیب کی حیثیت سے متعین ہوئے، مگر سیاست اور نئے خلیفہ ابو یوسف یعقوب کی فلسفیوں سے نفرت اور حاسدین کی سازشوں نے خلیفہ کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے قاضی القسنہ اور طبیب خاص پر کفر کا الزام لگا کر اسے الیسانہ قرطبہ کے پاس ایک چھوٹا سا شہر جس میں زیادہ تر یہودی رہتے ہیں وہاں ملک بدر کر دے۔ خلیفہ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کی تمام فلسفیانہ تصانیف کو آگ لگا دی اور طب، فلک اور حساب کے علاوہ فلسفہ سمیت تمام جملہ علوم پر پابندی عائد کر دی۔ ایک روایت کے مطابق انہیں جامع مسجد کے ستون سے باندھا اور نمازیوں نے ان کے منہ پر تھوکا۔ آگ نے ایک عظیم دماغ کے نچوڑ اور برسہ برس کی محنت کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ بعد میں خلیفہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ ابی الولید سے راضی ہو گئے اور انہیں اپنے دربار میں پھر سے شامل کر لیا، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور زندگی کے 4 دن دونوں ہی کے پورے ہو چکے تھے۔ ابن رشد اور خلیفہ ابو یوسف یعقوب
دونوں ہی اسی سال کو مراکش میں انتقال کر گئے۔